بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آپ دوستوں کا اصرار چلتا آ رہا تھا کہ کوئی مقوی طاقت والا نسخہ بیان فرما دیجیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے ہو۔ نسخہ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا، یہ صرف اور صرف حکمہ حضرات جو ہے وہی تیار کریں گے اور وہی استعمال کرائیں گے، خود سے کسی شخص نے خود سے تیار نہیں کرنا۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نے نسخہ دیکھا تو آپ کسی حکیم سے مشورہ کریں گے اور اس سے یہ نسخہ بنوا دیں گے، پھر استعمال کریں گے۔ یہ سب سے پہلے میری تاکید ہے، کوئی شخص جو ادویہ بنانا نہیں جانتا، ادویہ نہیں وہ بنا سکتا، اسے تجربہ نہیں ہے ادویہ بنانے کا، وہ خود سے اس کو نہیں بنائے گا۔ یہ صرف اور صرف حکمہ حضرات کے لیے ہے، تاکہ وہ اسے بنائیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کو کیسے ہم نے بنانا ہے اور کیسے استعمال کرانا ہے، وہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ عام آدمی جس کو دوا بنانے کا تجربہ نہیں ہے وہ اسے نہیں بنائے گا۔ اگر وہ بنانا چاہے گا تو وہ کسی حکیم کی مدد لے گا۔ یہ سب سے ضروری بات ہے، کیونکہ اس میں سم الفار کچا استعمال ہو رہا ہے، ہم اسے بنا نہیں رہے، ہم اسے کشتہ نہیں کر رہے۔ جیسا بازار سے لینا ہے ویسا ہی اس کو استعمال کرنا ہے۔ لہذا یہ سم الفار جو ہے یہ زہر حلال ہے، یعنی اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے میں نے شروع ویڈیو میں بھی آپ سے کہہ دیا کہ ہر شخص اس کو نہیں بنائے گا، صرف اس نسخے کو حکمہ حضرت بنائیں گے، اور اگر کوئی شخص بنوانا چاہے گا تو وہ کسی حکیم سے ملے گا، اس سے مشورہ کرے گا اور اس سے یہ نسخہ بنوائے گا۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر کوئی شخص اس نسخے کو خود سے بنائے گا اور نقصان اٹھائے گا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ادویہ بنانا نہیں جانتا وہ اس نسخے کو نہیں بنائے گا، یہ صرف حکمہ حضرات کے لیے ہے۔ حکمہ حضرات کیونکہ سمجھتے ہیں اور وہ دوا بنانا جانتے ہیں، وہی بنا کے اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ آئیے نسخے تک چلتے ہیں۔ آپ نے 1 تولہ سم الفار دودھیا لے لینا ہے، یعنی 10 گرام آپ لے لیں گے سم الفار دودھیا، اور 20 گرام آپ لے لیں گے کاتھ سفید، اور 10 تولے یعنی 100 گرام آپ مغز پستہ لے لیں گے۔ مغز پستہ صاف ستھرے ہوں، تازہ ہوں، ان میں کیڑا لگا ہوا نہ ہو، یعنی بالکل صاف ستھرے تازے ہوں، کیونکہ جو دوا ہم بنا رہے ہیں ہم اس میں سم الفار لے رہے ہیں جو کہ زہر ہے، اور اسے کچا ہی استعمال کرنا ہے، ہم اسے بنا نہیں رہے، اسے کشتہ نہیں بنا رہے، صرف خام حالت میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہی 3 چیزیں ہیں، اور گولیاں بنانے کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا بقدر ضرورت شہد استعمال کر رہے ہیں۔ اگر شہد نہ ہو تو آپ اس میں جسے سوگی کہتے ہیں، کشمش کہتے ہیں، وہ چند دانے اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ترکیب کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سم الفار دودھیا کو اچھی طرح سے بریک کر لیں گے، تاکہ اس میں کوئی دانہ وغیرہ نہ رہے، ایسی کنکر، اس کا کوئی ریزہ باقی نہ بچے، یہ مکمل طور پر پس جائے۔ جب یہ میدے کی مانند بریک ہو جائے گا تو آپ نے اس میں 20 گرام جو کاتھ سفید لی تھی وہ ڈال دیں گے اور ان کو کھرل کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں جب یکجان ہو جائیں گی، آپ اس پر اطمینان کر لیں گے کہ یہ دونوں چیزیں اب یکجان ہو چکی ہے، تو آپ پھر ایسا کریں گے کہ جو مغز پستہ تھا وہ ایک ایک دانہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو کھرل کرتے جائیں گے، ایک ایک دانہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو کھرل کرتے جائیں گے۔
یعنی وہ آپ نے اکٹھے نہیں ڈال دینے، صرف ایک ایک دانہ ڈالا، اسے کوٹ لیا، پھر دوسرا ڈال دیا. اسی طرح سے وہ 100 گرام جو مغز پستہ ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے اس میں کھرل کر دینے ہیں. جب آپ اسے کھرل کر چکیں گے تو پھر اسے کوٹنا شروع کر دیں گے. کوئی پانی وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، صرف ویسے ہی خشک آپ نے انہیں کوٹنا شروع کر دینا ہے. جب اس میں لس پیدا ہو جائے، یعنی یہ گولی بننے قابل ہو جائے، کہ اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے جو پستے کا آئل ہے وہ رسنا شروع کر دے گا. آپ نے بس کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کوٹنا، کیونکہ اگر آپ اس میں سے اور زیادہ کوٹیں گے تو پستے والا جو روغن ہے وہ نکل جائے گا، جو ضائع ہو جائے گا، آپ کو بھی کام نہیں آئے گا اور استعمال کرنے والے بھی کام نہیں آئے گا. یعنی جب آپ دیکھیں کہ اس میں سے وہ تیل رسنے لگا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا شہد ملا دیں گے، یا اگر شہد آپ کے پاس نہیں ہے تو چند دانے ملا کے تھوڑا سا کوٹ لیں گے اور اس کی گولیاں بنا لیں گے. گولی کس طرح بنائیں گے؟ آپ نے گولی کالی مرچ کے برابر بنانی ہے. کالی مرچ سے چھوٹی ہو جائے تو ٹھیک، لیکن کالی مرچ سے بڑی گولی آپ نے نہیں بنانی ہے. اگر اس مقام پر اس پستے کا جو تیل ہے وہ زیادہ رسنے لگے اور وہ آپ کے ہاتھوں کو لگے، آپ نے برتنوں کو ڈالنا شروع ہو جائے، تو آپ ایسا کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا گندم کا آٹا وہ ڈال دیں. آپ کے پاس بیسن ہو تھوڑا سا وہ ڈال دیں، ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اس میں شامل کر دیں. تو پھر اس کا گھی جو ہے، اس کا روغن جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا اور آپ نے وہ گولیاں بنا لینی ہے. خاص طور پر مقدار گولی کی کالی مرچ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. کالی مرچ سے چھوٹی تو ہو سکتی ہے لیکن کالی مرچ سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ اسی گولیاں بنا لیں گے، ان کو سائے میں خشک کر لیں گے. یہ آپ کے پاس سمنفار مکوی تیار ہو گیا. جیسا کہ آپ نے وہ ضرور سنی ہوگی نا، قوت در سمنفار، امساک در افیون اور حیا در چشم. یہ سمنفار مقویات کی سرتاج ہے. اس میں 2 صفات ہیں جس وجہ سے یہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں خون پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ سرخ جسم میں وہ ہے، جسم میں وہ زیادہ پیدا کرتا ہے. اور دوسرے اس کی ایک خاص یہ بھی ہے کہ یہ مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے اور جراثیم کو پیدا کرتا ہے. یعنی یہ سب صفتیں اس کی الگ ہے جو کوئی اور دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بہت سی دوائیں بہت سے اچھا کام کرتی ہیں لیکن یہ اس معاملے میں سب سے افضل ہے. اب آ گیا کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ نے کھانا کھانے کے بعد پہلے ہفتہ صرف روزانہ 1 گولی استعمال کریں گے. دودھ اور گھی کے ساتھ استعمال کریں گے. دیسی گھی. کھانا کھانے کے آدھا پونا گھنٹہ بعد کالی مرچ سے چھوٹی گولی یا کالی مرچ کے برابر. کھانا کھانے کے آدھ پون گھنٹہ بعد دودھ میں دیسی گھی 1 چمچ ڈالیں گے اور نیم گرم دودھ کے ساتھ یہ گولی کھا لیں گے. پہلا ہفتہ صرف یومیہ 1 گولی، اور پہلے ہفتے کے بعد جب دوسرا ہفتہ شروع ہوگا تو آپ صبح و شام بھی کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دوران استعمال آپ خوراک اچھی استعمال کریں گے، دودھ گھی کا استعمال کریں گے، پھل فروٹ کا استعمال کریں گے. یعنی آپ جس قدر خوراک اچھی استعمال کر لیں گے اسی قدر یہ زیادہ خون پیدا کرے گا، اسی قدر یہ زیادہ طاقت آپ کو دے گا. آپ مغزیات وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک سوال جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں. کیا کچا سمنفار قابل استعمال بن گیا یا نہیں بن گیا؟ معزز ناظرین سامعین، شاید آپ کو علم ہوگا، آپ جانتے ہی ہوں گے، حکم حضرات جانتے ہیں کہ مغز پستہ جو ہے یہ سمنفار کا تریاک ہے. اگر کسی شخص کو دشمنی میں سمنفار کھلا دیا گیا ہو
تو آپ اس کو مغز پستہ کھلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ اس کا جو ہے وہ توڑ ہو جائے گا، اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال کہ اگر یہ اس کا توڑ ہے اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے تو اب ہم جب یہ اسے گولی استعمال کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو جب آپ بنائیں گے استعمال کریں گے اس وقت ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر فائدہ کرتا ہے۔ احتیاط جو ہے وہ آپ نے جس شخص کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہوگا اسے استعمال نہیں کرانا، اور جو بواسیر کا مریض ہوگا اسے بھی احتیاط سے استعمال کریں، کوشش کریں کہ اس کو بھی استعمال نہ کرائیں۔ معزز سامعین، یہ وہ نسخہ ہے جو طب کی شان ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بشرطے کہ احتیاط سے ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے۔ ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس والی، آپ اگر ایک چپاتی یعنی روٹی کھانے کی آپ کی عادت ہے، آپ ہمیشہ ایک چپاتی کھاتے ہیں ایک وقت میں، اگر اسی ایک وقت میں آپ 1.5 چپاتی یا 2 چپاتی کھا جائیں گے تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی، آپ کی طبیعت کا سائیڈ افیکٹ ظاہر ہو جائے گا۔ وہی چپاتی جو آپ ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی دوا کو اس کی مقدار معینہ کے مطابق جو حکمہ حضرات نے اس کی مقرر کی ہوئی ہے اس کے مطابق استعمال کیا جائے تو کوئی سائیڈ افیکٹ ظاہر نہیں ہوتا۔ مزاج کا خیال رکھا جائے اور اس کی معینہ مقدار خوراک کا خیال رکھا جائے تو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سائیڈ افیکٹ یا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی مقدار خوراک کو بڑھا دیتے ہیں یا اس کے مزاج کو پیش نظر نہیں رکھتے، کیونکہ سملفار کا مزاج جو ہے وہ عضلاتی غدی ہے، لہذا یہ جو نسخہ ہے اس کا مزاج عضلاتی غدی ہی ہوگا، لیکن مغز پستہ کی وجہ سے اس میں کچھ خشکی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ معزز سامعین، میں نے اپنے خیال کے مطابق اس کے تمام اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحم سے نظر کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔